ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی، اور ختم نبوت یہ ایمان کا اور اجماع امت کا یہ وہ مسئلہ ہے جس کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل دین جو تمام لوگوں کے لیے مکمل حیات مہیا کرتا ہے اسے بنایا ہے۔ کیونکہ خود رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم وردیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر دین کامل اور تمام ہونا اس بات کو ملتزم ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا آنا اسی وقت ممکن ہوتا جب آپ کے دین اور آپ کی شریعت میں کوئی کمی ہوتی جس کمی کو بعد میں آنے والا نبی پورا کرتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ہے وہ دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ اس وقت قادیانی کی تردید پر خصوصی توجہ دینا اور پوری دنیا میں ان کے خلاف نمایاں ترین کردار ادا کرنا پاک و ہند کے مسلمانوں کی خصوصی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قادیانیت جو ہے وہ یہیں کی پیداوار ہے اور ان کا اثر بنیادی لٹریچر اردو میں ہے، اور یہاں کے لوگوں سے بڑھ کر اس فتنے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کا موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ ختم نبوت پر مطالعہ کر کے منکرین ختم نبوت کا رد کیا جا سکے، کیونکہ شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط حبل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی 100 آیت کریمہ اور 210 احادیث مبارکہ جو ہے وہ یہ مسئلہ ثابت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اور اجماع امت اس بات پر جمع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محبوب ہم نے آپ کو تمام نبیوں میں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب یاد رکھیے نبوت کا لغوی معنی کیا ہے؟ المخبر عن اللہ النبوۃ وہی ارتفاع عن الارض ای انہ اشرف علی السائر الخلق، النبی معنہ المخبر من انباء ینبئ وقیل ہوا معنی الرفع، النبوۃ هو المکان۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کی طرف سے خبر دینے والا، زمین سے بلند، تمام مخلوق میں سب سے تعظیم والا۔ النبی کا معنی ہے خبر دینے والا، یہ انباء ینبئ سے نکلا ہے، اور یا اونچے مقام والا جو نبوت سے نکلا ہے، نبوت بلند مقام کو کہتے ہیں۔ اور النبوۃ التی ہی اطلع علی الغیب، النبوۃ مخبر عن الغیب، یعنی نبوت وہ ہے جو غیب کی اطلاع دے، غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور خاتم کا جو معنی ہے اس کا ہے کسی شے کا آخری، الخاتم الوادی اقصاہ وختام القوم وخاتمہم وخاتمہم آخرہم، کہتے ہیں کہ وادی کے آخری کنارے کو خاتم الوادی کہتے ہیں۔ ختام خاتم کا معنی ہے قوم کا آخری فرد۔ اب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، تو آپ تمام انبیاء علیہ السلام میں آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد جو ہے اب وہ کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر جو ہے وہ ختم نبوت کو ذکر فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ کے علاوہ
جو حضور علیہ السلام سے پیچھے امتیں گزری ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے اور آپ کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے پے در پر آنے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں تک کہ خود حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی امتوں کو بتایا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا ان کا نام احمد ہوگا اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ کئی احادیث مبارکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی چند آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے محبوب ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی اور نبی نے آتا تو دین کمپلیٹ نہیں ہوتا، دین مکمل نہیں ہوتا، دین میں کمی باقی رہ جاتی، لیکن اللہ نے دین مکمل کر کے بتا دیا کہ اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا۔ اگر کسی اور نبی نے آتا تو اللہ یہ نہ فرماتا، اللہ فرماتا اس امت سے یہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے اللہ نے تمام کائنات کے لیے حضور کو جو ہے وہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہیے ہیں لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ تا قیامت تک کے لیے فرما دیا گیا ہے کہ میں تم سب کے لیے جو ہے وہ اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نبی کریم نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں جو ہے وہ نبی کو بھیجا ہے اور رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ میری آیتیں انہیں پڑھ کر سناتا ہے۔ اللہ اکبر، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت عطا فرماتا ہے، ان کے دل کا تزکیہ فرماتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ وَجَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ یہ آیت مبارکہ میں اگر غور کریں، اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یاد کریے اللہ نے جب پیغمبروں سے عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام، تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، تمہیں اس کی حمایت کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ تو چند آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ 100 آیت قرآن کی 100 آیت مبارکہ حضور کے آخری ہونے کے نبی ہونے کی دلیل پیش کرتی ہیں۔ 210 احادیث مبارکہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل پیش کرتی ہیں۔ سنیے حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا المحیی الذی یمحو اللہ فی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، محمد، احمد، ماہی، اور آپ نے فرمایا ایک میرا نام ہے عاقب، وہ عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ حضور نے فرمایا انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء وقد غفر لك ما قدم من ذنبك وما تاخر شفعا، یعنی کہ حضور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث مبارکہ، کافی طویل حدیث مبارکہ ہے، اس کے آخر میں بیان کرتے ہیں لوگ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہیں گے یا محمد آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کاموں کی مغفرت کر دی ہے۔